بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا 7واں چیپٹر کتاب الطہارہ یعنی پاکی کا بیان چل رہا ہے۔ شروع کے 10 سیشن میں ہم نے وضو کا بیان کے بارے میں بات کی تھی۔ 11ویں سیشن سے غسل کا بیان اسٹارٹ کیا ہم نے، 2 سیشن ہو چکے ہیں، یعنی 11واں 12واں سیشن غسل کے بیان کے اوپر۔ غسل کا بیان کو کنٹینیو کرتے ہیں آج 13ویں سیشن میں، اور بات کرتے ہیں جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا، جن صورتوں میں غسل واجب ہے، جن صورتوں میں غسل سنت ہے، اور جن صورتوں میں غسل مستحب ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 31، منی اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا نہ ہو تو اگرچہ خاص عضو سے باہر نکل آئے غسل فرض نہ ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا، یا بلندی سے نیچے گر پڑا، یا کسی نے اس کو مارا اور اس کو تکلیف کی وجہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئے تو غسل فرض نہ ہوگا۔ یہاں اس مسئلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر منی اسپرم نکل جاتا ہے اور یہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلتا، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ نہیں نکلتا، مزے کے ساتھ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ کسی بھی طریقے سے نکل سکتا ہے، جیسے کچھ ایگزامپل دیا گیا یہاں پر، کوئی بھاری بوجھ اٹھایا یا کسی نے پیٹا، تکلیف کی وجہ سے نکل گیا، گر پڑا تو اس وجہ سے نکل گیا تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 32، مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مزی اور ودی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے لاسٹ سیشن میں کہ مزی کیا ہوتا ہے، ودی کیا ہوتا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جہاں سے اسپرم نکلتا ہے، منی نکلتی ہے، وہیں سے مزی اور ودی بھی نکلتا ہے۔ مسئلہ نمبر 33، اگر کسی شخص کو منی جاری رہنے کا مرض ہو تو اس پر منی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی بیماری ہے، بیماری کیا ہے؟ منی کا نکلنا، یہی بیماری ہے اس کا، تو اس بیماری کی وجہ سے یعنی منی کے نکلنے سے اب اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 34، سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھے تو ان صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ سو کر اٹھا، دیکھا کہ میرے کپڑے پر تری لگی ہوئی ہے، یا کپڑے پر تری لگی ہوئی ہے، سو کر اٹھا اور دیکھا کہ کپڑے پر تری لگی ہوئی ہے، نمی ہے، کیلا ہے، چپچپاہٹ ہے، کچھ بھی دیکھا، تو ان کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ 5 صورتیں یہاں مینشن ہیں، ان 5 صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ پہلی صورت، یقین ہو جائے کہ یہ مزی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 2، شک ہو کہ منی ہے یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو۔ صورت نمبر 3، شک ہو کہ مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 4، یقین ہو جائے کہ یہ ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 5، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو۔ تو ان 5 صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس کے ہر ایک صورت میں احتلام یاد نہ ہونا کامن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر منی کی بات آتی ہے تو منی میں شک ہے، اگر منی میں شک نہ رہے گا، یقین ہو جائے گا تو اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ان 5 صورتوں میں بھی دیکھیے کچھ اختلاف ہے، دیکھتے ہیں۔ البتہ پہلی، دوسری اور 5ویں صورت میں احتیاطاً غسل کر لینا واجب ہے۔ احتیاط کا بھی یہاں پر ذکر ہے اور واجب کا بھی ہے۔ تو احتیاط اور واجب کیوں ہے ایسا؟ آگے بتایا گیا ہے، اگر غسل نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی اور سخت گناہ ہوگا، کیونکہ اس میں امام ابو یوسف اور طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف نے غسل واجب نہیں کہا اور طرفین نے واجب کہا ہے، اور فتویٰ طرفین کے قول پر ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو پہلی صورت ہے، یقین ہو جائے کہ مزی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ دوسری صورت، شک ہو کہ منی ہے یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو۔ 5ویں صورت، شک ہو کہ منی ہے یا مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ تو ان جو 3 صورتیں ہیں، پہلی، دوسری اور 5ویں صورت، جس میں منی میں شک پیدا ہو جائے، ٹھیک، تو غسل کر لینا واجب ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے، اور انہی کے قول پر فتویٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 35، اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت کی ناف یعنی نیول میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا۔
مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی شخص خواب میں اپنی منی گرتے ہوئے دیکھے اور منی گرنے کی لذت بھی اس کو محسوس ہو مگر کپڑوں پر کوئی تری اور اثر معلوم نہ ہو تو غسل فرض نہ ہوگا۔ کسی شخص نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا منی نکلتا ہے یعنی کہ اسپرم ریلیز ہوتا ہے، اس کو مزہ بھی آتا ہے، لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی نمی تری ہے ہی نہیں، کپڑے پہ کچھ گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ جن صورتوں میں غسل واجب ہے: نمبر 1، اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حدث اکبر ہوا ہو اور وہ نہ نہایا ہو یا نہایا ہو مگر شرعاً غسل صحیح نہ ہوا ہو تو اس پر اسلام لانے کے بعد نہانا واجب ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے تو اسلام لانے سے پہلے اسے حدث اکبر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو اس نے غسل شرعی طور پر لیا تھا یا نہیں لیا تھا، اگر نہیں لیا تھا اور حدث اکبر ہوا تھا، حدث اکبر ہوا اور شرعی طور پر غسل نہیں کیا اس نے، تو اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہو جائے گا اس پر۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اسے احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے، اور اس کے بعد جو احتلام ہو یا 15 برس کی عمر کے بعد احتلام ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 15 سال کی عمر سے پہلے اس کا احتلام ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، احتیاطاً واجب ہے، اور 15 سال کا یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان مردے کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کا نہلانا، اس کو غسل دینا، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک اگر اس کو غسل دے دے تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جن صورتوں میں غسل سنت ہے: نمبر 1، جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر جمعہ تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہو۔ نمبر 1 میں یہ کہا گیا کہ کسی پر اگر نماز جمعہ واجب ہے تو پھر فجر سے لے کر جمعہ کی نماز سے پہلے تک غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ یہاں بھی وہی کہا گیا جو جمعہ کا مسئلہ ہے، جن پر عیدین کی نماز یعنی عید اور بقرعید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دونوں نمازیں جن پر واجب ہے تو ان کے لیے سنت ہے غسل کرنا فجر اور عید کی نماز کے بیچ میں، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، حج کرنے والے کے لیے عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارے اس سیشن سے کوئی بھی دقت ہو، کوئی بھی سوالات ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔